پانچواں جو وفد آیا نا وہ بنی حنیفہ کا تھا۔ اس کے اندر ایک کذاب بھی آیا تھا۔ تقریباً 80 لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مکان میں ان کو ٹھہروایا، انتظامات کیے، مہمان نوازی، سارا کچھ۔ تو اسی میں ایک بہت ہی مشہور آدمی بھی تھا، مسیلمہ کذاب، دجال تھا وہ، پورا جھوٹا۔ یہ 9 ہجری میں آیا اور مسجد نبوی شریف میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا، یہ مدینہ آیا، مدینہ کئی دن رہا، پورا وفد رہا، یہ بدبخت بھی رہا، لیکن غرور اور تکبر اتنا تھا اس کے اندر، نبی علیہ السلام سے ملنے نہیں آیا۔ خیر نبی علیہ السلام اس سے ملنے گئے، جہاں اس کو ٹھہرایا ہوا تھا، اس کا خانے سارے انتظامات تھے، وہاں گئے ملنے سے، اور آپ کے ساتھ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خیر نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے جب بات چیت ہوئی، سلام دعا کے بعد کہنے لگا، کیا آپ مجھے اپنی خلافت عطا فرمائیں گے؟ آپ اپنے بعد مجھے اپنا قائم مقام بنائیں گے؟ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ حضور کے پاس تو ایک کھجور کی چھڑی تھی۔ کہا تو خدا کے بندے، میں تجھے چھڑی بھی نہیں دوں گا، تو یہ مانگے گا تو میں تجھے ایک چھڑی بھی نہیں دے سکتا، تو خلافت مانگ رہا ہے، تو چھڑی کا بھی حقدار نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، غالباً تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، فرمایا کہ یہ ثابت ابن قیس بیٹھے ہیں، جو تم نے سوال جواب کرنے ان سے کرو، اور نبی علیہ السلام اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حضور نے جس خواب کا ذکر کیا ہے وہ خواب تو بتائیے اگر آپ کو پتہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن لا کے رکھے گئے، سونے کے 2 کنگن لا کے میرے ہاتھوں میں رکھے گئے، جس سے میں گھبرایا۔ پھر خواب میں مجھ سے کہا کہ ان پہ پھونک مارو، میں نے جب پھونک ماری وہ فوراً ہی اڑ گئے۔ تعبیر اس کی یہ ہے کہ 2 کذاب جھوٹے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، چنانچہ ان میں سے ایک یہ مسیلمہ کذاب تھا اور دوسرا اسود عنسی۔ اسود عنسی جو ہے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قتل ہوا، جہنم وارد ہوا۔ بلکہ کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہے کہ جس وقت اسود عنسی کو قتل کیا گیا، نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہاں فوری طور پر خبر دے دی گئی۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے سے 1 دن 1 رات قبل یہ مارا گیا، اور قاصد بعد میں پہنچا۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے پہلے سے خبر دے دی گئی۔ اور دوسرا تھا مسیلمہ کذاب، جو مشہور جنگ یمامہ میں جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 تو بہت بڑے درجے کے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور یہ قتل ہوا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، جہنم واصل ہوا مسیلمہ کذاب۔ خیر اس وقت تو یہ واپس اپنے وفد کے ساتھ چلا گیا۔ پھر جانے کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبی علیہ السلام کو ایک خط لکھا، اس میں یہ بدبخت لکھتا ہے، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ۔ یہ بدبخت لکھتا ہے کہ مسیلمہ جو خدا کا رسول ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف یہ خط لکھتا ہوں، پس میں تیرے ساتھ کام میں شریک کر دیا گیا ہوں۔ آدھی زمین میرے لیے، آدھی آپ کے لیے، قریش والوں کے لیے، لیکن قریش والے انصاف نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کو یہ خط لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب لکھا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ کذاب کا لقب اس کو نبوی زبان سے ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، اما بعد فالسلام علی من اتبع الہدی فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ تحقیق زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے عطا فرما دے، اور انجام جو اچھا ہوتا ہے وہ تو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔